ماہ شعبان کے مہینے میں جمعے کے دن اس تسبیح کو پڑھنے والا بندہ کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تسبیح پڑھنے والے بندے پر اتنی کرم نوازی فرماتا ہے کہ وہ بندہ جب اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے، میرے فرشتوں، اس بندے نے ایسے کلمات پڑھ کر مجھ سے مانگا ہے، اے میرے فرشتوں، یہ بندہ جو جو مانگتا ہے اس بندے کو وہ عطا فرما دو۔ اور یہ مہینہ ماہ شعبان کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کے اندر انسان کے نامہ اعمال کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پچھلے سال کے اندر جو کچھ آپ نے عمل کیے ہیں، نیکیاں کی ہیں یا گناہ کیے ہیں، جو کچھ بھی آپ نے کیا ہے وہ سارے کا سارا اللہ کی بارگاہ میں 15 شعبان کو پیش کر دیا جاتا ہے، اور 15 شعبان کے بعد اگلا سال جو آپ کا آنے والا ہے اس کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور فرشتوں کو ایک نیا رجسٹر دیا جاتا ہے کہ یہ بندہ اس کی اس سال میں موت ہو جانی ہے یا اس بندے نے زندہ رہنا ہے، وہ تمام چیزیں لکھ دی جاتی ہیں۔ اس بندے کو اس سال کے اندر کتنا روزگار ملنا ہے، اس کے کاروبار میں کتنی ترقی ہونی ہے، اس بندے کی کتنی مشکلات میں اضافہ ہونا ہے اور کتنی مشکلات ختم ہو جانی ہیں۔ اگر بندے کی خوشحالی کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، پریشانیوں کا سال ہو تب بھی لکھ دیا جاتا ہے، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا آنے والا سال خوشیوں کا سال ہو، غموں سے نجات کا سال ہو، آپ کی ہر حاجتیں پوری ہوں، آپ پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہوں، تو پھر اس قیمتی عمل کو جمعۃ المبارک کے دن ایک مرتبہ ضرور پڑھ لیجئے گا۔ ناظرین قرآن، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت جس کو سورت کوثر کہا جاتا ہے، اور یہ سورہ کوثر کا بڑا ہی ناجاب عمل ہے اور بڑا ہی قیمتی عمل ہے۔ اس کے پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، اس کو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے، وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اسی کی قدرت ہے، ہر چیز پر اسی کا قبضہ ہے، وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو، بہنوں، بھائیوں، آپ نے اس رب کی بارگاہ سے التجا کرنی ہے، اور یہ کلمات پڑھ کر آپ نے جمعۃ المبارک کے دن کسی بھی وقت آپ ان کلمات کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے دعا کر سکتے ہیں۔ اس کا وقت کوئی خاص نہیں ہے، پورے دن کے اندر آپ کسی بھی لمحات کے اندر اس تسبیح کو پڑھ کر اللہ کی بارگاہ سے اپنی حاجت کو پورا کروا سکتے ہیں۔ ویڈیو سنتے ہوئے بھی آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اور اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی اور مسائل ہے، کوئی حاجت ہے، آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں، یا آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، ان کے رشتے آتے ہیں لیکن پھر آگے سے ڈیسائیڈ نہیں ہوتا، یا آپ کی مرضی کے مطابق رشتے نہیں آتے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، کوئی بھی مشکل ہے، تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کلمات کی برکات سے وہ پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ اس لیے کہ اس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مہینہ ہے، اور اس مہینے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند بھی فرمایا ہے، اور جہاں تک فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور جس کو حضور اپنا مہینہ کہے تو حضور کا وسیلہ دے کر اس مہینے کے اندر اگر رب کی بارگاہ میں رب کا ذکر کر کے اور اس کے حبیب کا وسیلہ دے کر مانگے تو وہ تو رب فرماتا ہے، میں نے تو سب کچھ بنایا اپنے حبیب کے لیے ہے، اور جس ساری کائنات بنائی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہیں، تو جو مہینہ حضور کو پسند ہے، اس مہینے کے اندر پھر یہ دن بھی تمام دنوں کا سردار دن ہے، جمعۃ المبارک کا دن۔ اور یہ صورت، اگر ایک وظیفے کو میں یہ کہنا چاہوں کہ وظیفہ تمام وظائف کا سردار ہے تو یہ بلا مبالغہ ہے، اور یہ تمام وظائف کا سردار نظر آتا ہے، اس لیے کہ اس وظیفے کی کرم نوازی اور اس کی کرامات ہی اتنی ہے، اور اس کے معجزات ہی ایسے ہیں کہ یہ اپنے پڑھنے والوں کی ہر حاجت کو اللہ کی بارگاہ سے پورا کروا دیتا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، اس لیے آپ اس عمل کو مکمل طور پر سمجھ کر کیجیے گا۔ اس ویڈیو کے اندر میں اس وظیفے کا طریقہ آپ کو بتا دوں گی، کیونکہ اس صورت کا شان نزول کچھ اس طرح تھا، یہ شان نزول کے اندر ہی اس وظیفے کو بتا دیا جائے گا۔ آپ نے بس اس قیمتی وظیفے کو ہر ایک چیز کو سمجھ کر کرنا ہے، کوئی بھی قیمتی بات کہیں رہ نہ جائے، اس لیے میں گزارش کر دیتی ہوں کہ آپ ویڈیو کو اول سے لے کر آخر تک مکمل دیکھا کریں اور غور سے سنا کریں،
کہیں سے بھی وظیفے کا کوئی حصہ رہ نہ جائے اور آپ اس صحیح فائدے سے محروم رہ جائیں۔ جو بندہ یقین کامل کے ساتھ اس عمل کو کرتا ہے، انشاءاللہ اسی دن ہی اللہ کی کرم نوازی اس بندے پر ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اور آپ بھی جمعۃ المبارک کے دن اس تسبیح کو ضرور پڑھ لیجئے گا۔ دوستوں، بہنوں اور بھائیوں، سب سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایک صحابی بیان فرماتے ہیں۔ اسی واقعے کے ساتھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور یوں ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے۔ اور صحابہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر ایک ایسا سمندر، ایک ایسا دریا، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میرے امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنی امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جھام بھر کر پلاؤں گا، اور دوبارہ وہ جو 50 سال کا ایک دن ہے، اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میرے امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ بھی فرماتے ہیں کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے بھی رکھتے تھے، اور فرماتے ہیں جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس سورہ کوثر کو پڑھ لے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی پیاس کو، وہ جو شدت ہوتی ہے روزے کی حالت میں بھی پیاس کی شدت ہو جاتی ہے، تو فرمایا اللہ اس کو شدت سے محفوظ کر لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اس وظیفے کو، اس صورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اس عمل کے ذریعے اس کی ہر پریشانی سے اس کو نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سن لیجئے گا، غور سے سنیے گا۔ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے۔ کس طرح؟ آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ آپ نے 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے 21 بار پڑھ کر شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتی ہوں، آپ نے مجھے اپنی حفاظت میں لینے۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی بھی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے پر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر دوستوں اس کے بعد پڑھنے کے بعد آپ نے کچھ اس طرح کرنا ہے کہ آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ یا پھر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اب درود پاک کون سا پڑھیں گے؟ آپ کو جو بھی آسانی کے ساتھ آتا ہے، اور درود ابراہیم پڑھنا چاہتے ہیں تو وہ پڑھ لیں، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے چھوٹا اور درود پاک ہے پڑھ لیں۔ جو پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ پڑھ لیں، دونوں میں سے جو بھی درود پاک آپ کو آسان لگتا ہے آپ وہ درود پاک پڑھ لیں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ نے 21 مرتبہ پھر سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، اور پھر 33 مرتبہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ 33 مرتبہ مطلب ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی، دوبارہ بسم اللہ نہیں پڑھیں گے، اسی ترتیب سے پڑھیں گے۔ آپ اس وظیفے کو کرتے ہوئے 33 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے جتنی مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھا، اتنی مرتبہ یہ آخر میں پڑھنا ہے۔
اس کے فوراً بعد اب آپ نے جب اس عمل کو کرنا ہے، ایک تو آپ نے باوضو کرنا ہے، میری مائی بہنیں بھی باوضو اس عمل کو کریں، اور ایک دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس کو مسجد میں پڑھنا چاہیں مرد حضرات تب بھی ٹھیک ہے، گھر میں پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کسی بھی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو پڑھا جا سکتا ہے، لیکن آپ کا رخ، آپ کا چہرہ قبلے کی جانب ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اللہ کی بارگاہ میں ان تمام جو کلمات آپ نے پڑھے، اس کا ثواب رب کی بارگاہ میں پیش کر کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ پیش کرنا ہے۔ پھر آپ نے اللہ کی بارگاہ میں یہ کلمات کہنے ہیں، غور سے سنیے گا کیا کہنا ہے۔ باری تعالیٰ، یہ تیرے حبیب پیارے حبیب کا مہینہ ہے جو جمعۃ المبارک تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ یہ تیرے پیارے حبیب کا پیارا مہینہ ہے، اس مہینے کی برکت سے باری تعالیٰ میری فلاح مشکل کو آسان فرما دے، آنے والا سال میرا خوشیوں کا سال بنا دے۔ انشاءاللہ تعالیٰ چاروں جمعے آپ اسی ترتیب سے اس عمل کو کریں، آپ کی کوئی مشکل باقی نہیں رہے گی، آئندہ سال آپ کا انشاءاللہ خوشیوں والا سال ہوگا۔ ناظرین اکرام، لیکن آپ نے یقین کا عمل کے ساتھ کرنا ہے، یقین کا عمل شرط ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، میری دعا میں آپ ہوتے ہیں، ملوں گی آپ سے۔ اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا۔ ایک دوسرے کو دعا میں یاد رکھا کریں گے، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیے گا۔ ملوں گی نیکسٹ بشرط زندگی۔ اللہ حافظ۔